ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں بجلی کی قیمتیں زیادہ ہیں. اگلے مہینے بل آئے گا, گھریلو صارفین ان کے اوپر 7 سے 9% کی رینج میں اضافہ ہوگا. فقط پاکستان کے اندر ڈومیسٹک ہاؤس ہولڈ بجلی کو استعمال کر رہا ہے, ایوریج قیمت جو ہمیں پڑی ہے اس سے وہ کم پے کر رہا ہے. 35 روپے فی یونٹ سے کم جتنے لوگ پے کر رہے ہیں حکومت پاکستان کی دیوی سبسڈی سے پے کر رہے ہیں. جی بہت مہربانی مسٹر چیئرمین, میں اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے اپنی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ بھی, کیونکہ ان تمام چیزوں کا قیمتوں کے اوپر بھی بہت اثر آتا ہے اور کل سے میڈیا میں کافی باتیں یہ چل بھی رہی ہیں کہ ہم نے کابینہ نے اپروو کیا ہے 5 روپے 72 یا 76 پیسے کا اضافہ پر یونٹ. تو اس کو بھی میں ایکسپلین, یہ بہت اچھا فورم ہے, اپر ہاؤس ہے پاکستان کا, تو ان کے ذریعے آپ کے ذریعے میں عوام تک بھی یہ بات پہنچانا چاہوں گا. ایک تو جی بلوچستان کے اندر پرسوں بھی پرائم منسٹر صاحب نے حکومت بلوچستان کے ساتھ زوم کے اوپر چیف منسٹر بلوچستان اور ان کی پوری انتظامیہ کے ساتھ تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے کی ملاقات کی, اور وہ صرف سولرائزیشن آف ایگریکلچر ٹیوبویلز آف بلوچستان پہ تھی, جہاں اس بات کو ریکگنائز کیا گیا کہ تقریباً 28,000 جو لیگل کنیکشنز ہیں ان کے علاوہ 11-12 ہزار انلیگل ہمارے ٹرانسفارمرز کے کنیکشنز بھی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی لائن لاسز ہیں جس کی وجہ سے ہم ہارڈلی ایگریکلچر کنزیومرز کو وہاں 3-3.5 گھنٹے کی بجلی کل دے رہے ہیں. یہ ہم نے 6 گھنٹے تک لے کے گئے تھے بلوچستان کے ساتھ اسپیشل ارینجمنٹ کر کے, جہاں فائنانس منسٹری نے بھی تقریباً 2-2.5 ارب روپے مزید کنٹریبیوٹ کیے تھے, بلوچستان کی گورنمنٹ نے بھی کیے, اور ہم نے ذمہ داروں کے لیے اس بجلی کے دورانیے کو بڑھایا. ہم آج بھی بلوچستان کو 1500, 700, 2000 میگا واٹ کو چھوڑیں, ہم 10,000 میگا واٹ کی بھی سپلائی دینے کو تیار ہیں. لیکن جب کسی ایریا سے کچھ پیسہ, اور بلوچستان کے کئی ایسے حصے ہیں جہاں الحمدللہ ہماری ریکوریز بہت اچھی ہیں, اور وہاں 3 اور 6 گھنٹے کی بجلی نہیں ہے, وہاں 20 اور 21 گھنٹے تک بجلی. اس وقت 600 ارب روپے سالانہ کے ہمارے جو نقصانات ہیں, جو ہماری کمپنی کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان سے لے کے اور لوگوں تک مل کے ہمارے سسٹم میں سے نکالتے ہیں, اس 600 ارب روپے کی بلنگ کم ہو سکتی ہے آج پاکستان کے اندر, یعنی 3 کھرب روپے کے بجائے 2.4 ارب کی ہو سکتی ہے, 2.4 کھرب کی ہو سکتی ہے, جس کی وجہ سے ہماری یونٹ کی قیمت بہت کم ہو سکتی ہے. اب میں اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چیئرمین صاحب یہ بھی بتاؤں کہ کل پرسوں سے الیکٹرانک میڈیا میں یہ خبر آ رہی ہے کہ 5 روپے اور کچھ پیسے 76 پیسے کے قریب یونٹ کی قیمت کے اندر اضافہ ہوا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پچھلے جون میں اور ہر جون میں ہمارا ریگولیٹر آپ کی ایوریج پرائس اگلے پورے سال کی ڈٹرمن کرتا ہے. وہ ایوریج پرائس جو پچھلے سال ڈٹرمن ہوئی تھی جون 2023 میں, اس میں اس نے 5 روپے 72 پیسے یا 76 پیسے کا اضافہ پروپوز کیا. یہ بات کابینہ میں گئی, کابینہ نے بڑی اس کے اوپر جی ڈیلیبریشن کے بعد پرائم منسٹر صاحب کا حکم آیا کہ نہیں, یہ بوجھ سارے کنزیومرز کے اوپر نہیں پہنچ سکتا. 440 ارب روپے کی پورے پاکستان کے لیے ہم نے فائنانس منسٹری کے ذریعے بجٹ کر کے اور سبسڈیز ہم نے انجیکٹ کی اس پورے سسٹم کے اندر, یعنی اس 5 روپے کچھ پیسے کا جو بوجھ ہے وہ 440 ارب روپے کی حد تک حکومت نے برداشت کیا. کس کے لیے برداشت کیا؟ ہمارے 1 کروڑ اور 68 لاکھ کنزیومرز جو پاکستان کے اندر میٹر کے اونرز ہیں, ان کی قیمتوں کے اندر 2% سے زیادہ, یعنی ہر 100 روپے کے پیچھے 2 روپے سے زیادہ کا اضافہ ہم نے نہیں ہونے دیا. اس کے باوجود کہ پچھلے 3 سالوں میں اس پروٹیکٹڈ کلاس کی قیمتوں میں اضافہ ایک دفعہ بھی نہیں ہوا. اس کے علاوہ مسٹر چیئرمین, آج میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ اتنے ارب روپے سے اس کلاس کو فرق پڑے گا. اس وقت جو قیمتیں جون میں اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہیں وہ اگلے 3 سے 4 مہینے کے لیے کچھ
कंज्यूमर्स के ऊपर 2% से लेके और 9% तक डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के ऊपर 9% तक का इजाफा होगा, लेकिन जनवरी में, और वो इजाफा इसलिए होगा क्योंकि पिछले साल का जो टैरिफ था उसका बोझ अगले 6 महीने के लिए हमारे ऊपर आएगा। दिसंबर में, ये और मैं आपको रिस्पॉन्सिबली स्टेट कर रहा हूं, अगर इंटरेस्ट रेट इससे ऊपर ना बढ़ा, अगर रुपए की कदर इससे नीचे ना गई, तो आपकी जनवरी 2025 में आज के रेटों से वो रेट कम से कम 2 से 3% ओवरऑल पूल के ऊपर रिड्यूस होंगे। तो हमारी जो टैरिफ रैशनलाइजेशन की पॉलिसी थी उसकी वजह से आपके 6 महीने के अंदर इफेक्ट एक पॉजिटिव आएगा कंज्यूमर के दिए। हाँ, 4-5 साल हमें 2% से लेके 4-5 महीने हमें 2% से लेके 9% तक का जरूर एक इम्पैक्ट आएगा, लेकिन जनवरी के बाद वो रिडक्शन की तरफ जाएगा। दूसरा मिस्टर चेयरमैन, हमने इंडस्ट्री के ऊपर से 150 अरब रुपए का बोझ कम किया है। और ये क्यों किया है? किसी सेठ के लिए तो नहीं किया, किसी कारोबारी बड़े बैंक रखने वाले के लिए तो नहीं किया, इसलिए किया ताकि जॉब्स क्रिएट हों, इसलिए किया ताकि इंडस्ट्री की डिमांड ऊपर जाए, बिजली की आपका जो सिस्टम है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो, डिमांड ऊपर जाए और हमारी इंडस्ट्री एक्सपैंड करे। इंडस्ट्री वाले आके कहते हैं, चाहे छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट हो या बड़ा हो, आके कहते हैं कि आप जिस एरिया के अंदर कम्पीट कर रहे हैं आपकी रीजनल प्राइसेस बिजली की कंपेटिटिव नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी के जरिए 150 अरब रुपए का बोझ जो है वो कम किया। जनाब चेयरमैन, एक और बात भी मैं आपके सामने रखूं कि तकरीबन आपके 1 करोड़ 68 लाख कंज्यूमर 3 करोड़ 20 लाख में से 2% से ज्यादा उसका ऊपर इम्पैक्ट बिजली की कीमतों का नहीं आएगा। अगले महीने बिल आएगा और ये बिल जून से नहीं बढ़े, ये 1 जुलाई के बाद जो बिजली इस्तेमाल होगी उसके ऊपर इनका इतलाक होगा। बाकी जो तकरीबन 42% आपका डोमेस्टिक कंज्यूमर है, घरेलू सार्फिन, उनके ऊपर 7 से 9% की रेंज में इजाफा होगा। इसके अलावा जनाब चेयरमैन, ये भी बताऊं कि इस वक्त 2.5 करोड़ कंज्यूमर यानी 2.5 करोड़ हाउस होल्ड जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक हाउस होल्ड बिजली को इस्तेमाल कर रहा है, वो एवरेज कीमत जो हमें पड़ी है उससे वो कम पे कर रहा है। कई कंज्यूमर है जो बहुत कम पे कर रहा है, 7-7.5 रुपए यूनिट पे कर रहा है, कई है जो 15 रुपए यूनिट पे कर रहा है। हमारी एवरेज कीमत इस वक्त इस एडजस्टमेंट के बाद 35 रुपए की है। तो 35 रुपए फी यूनिट से कम जितने लोग पे कर रहे हैं वो और लोगों की क्रॉस सब्सिडी से या हुकूमत पाकिस्तान की दी हुई सब्सिडी से पे कर रहे हैं। लेकिन हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि हमारी बिजली की कीमतें ज़्यादा हैं। इन ज़्यादा कीमतों को कम करना, हमारे पावर सेक्टर की इस्लाहात, अभी 3 महीने हमें हुकूमत में हुए आए हैं, हम इंशाल्लाह अगले 1 से 1.5 साल के अंदर इन इस्लाहात को अमली जामा पहना के इंशाल्लाह इसी हुकूमत के अंदर सार्फिन को एक बेहतर और सस्ती बिजली फराहम करने की पोजीशन में आएंगे इंशाल्लाह।